نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے انتہائی معزز سامعین اور جہاں بھی میرا بیان سنا جا رہا ہے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام کے عرض یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں سنت سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی اور روحانی تعلیمات سے دوری آج ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو پریشانی کا شکار ہے. چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے حکمران ہو یا گدا ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے افریقہ کا ہو یا یورپ کا ہو، چاہے جس رنگ و نسل ذات پات سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، من حیث المجموع وہ مسلمان انتہائی قسمہ پرسی کا شکار ہے اور وہ مسلمان انتہائی پریشان ہے اور تکالیف کے اندر نظر آتا ہے. لیکن اس کی وجہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے. آج ہمارے اندر مغربیت اتنی سرایت کر چکی ہے اور مغرب کا طور طریقہ اور فیشن ہمارے نوجوان طبقے میں خاص کر کے اور ہمارے اس کے علاوہ مسلمانوں میں عام کر کے اتنا پھیل چکا ہے کہ آج انہیں اپنی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا ایسے ہی مشکل محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. چنانچہ آج جب میں اپنے ماحول اور معاشرے پہ غور کرتا ہوں تو ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے اسے سر سے دوپٹہ اتار کر گھومنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اسے جینز پینٹ پہننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اسے اپنا سینہ نہ چھپانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر اسی خاتون کو یا کسی اور خاتون کو آپ یہ کہیں کہ آپ برقع پہن کے چلیں اور آپ نقاب کر کے آپ حجاب اوڑھ کر کے ذرا بازار کی طرف یا باہر گھر سے نکلیں تو پھر وہ ذرا شرم محسوس کرے گی کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کے. اس لیے کہ آج سارا معاشرہ ہی ننگا ہو چکا ہے اور سارا معاشرہ ہی بے حیائی اور بے شرمی کا منظر پیش کر رہا ہے. اس میں اگر کوئی شرم و حیا کو اختیار کرے گا تو اسے فطری طور پر ایک شرم لگے گی، وہ سب سے اپنے آپ کو ایک جدا اور منفرد شمار کرے گا. اسی طریقے سے ایک مرد کو آج گھر سے نکلتے ہوئے داڑھی شیو کر کے نکلنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. ایک وہ دور تھا کہ جہاں داڑھی منڈے کو کسی سنجیدہ مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی تھی اسے شریف نہیں سمجھا جاتا تھا. وہاں عام مسلمان بھی سر پہ ٹوپی رکھا کرتے تھے، مرد مسلمان سر پہ ٹوپی رکھتے تھے اور خواتین مسلمان سر پہ چادر اوڑھنا فخر محسوس کیا کرتی تھی. لیکن آج چونکہ معاشرہ بالکل تبدیلی کی طرف چلا گیا تو یہ چیزیں جو باعث فخر ہوا کرتی تھیں آج باعث شرم بن گئی ہیں. انہی بیماریوں کی وجہ سے اور انہی مغربیت کی نقالی کی وجہ سے آج ہمارے مردوں میں ایک فیشن چل پڑا ہے کہ انہیں عورتوں کی طرح دیکھنا اور عورتوں کی طرح نظر آنا یہ بڑا پسند ہے. یعنی انہیں کوئی دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ شاید یہ کوئی لڑکی جا رہی ہے، وہ اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ انہیں عورت دکھنے کا شوق لگ چکا ہے. ہماری خواتین کو ایک یہ شوق لگ گیا ہے، ایسا فیشن کرنے لگی ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر کے مرد سمجھنے لگے. آج ہمارا معاشرہ بالکل الٹا چل رہا ہے. مردوں کو شریعت نے جو احکامات دیے اس پر عمل کر رہی ہیں خواتین کو جو اللہ نے احکامات دیے اس پر مرد عمل کر رہے ہیں. انہی احکامات میں سے اور شریعت کے انتہائی بڑے اور اہم ترین احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. چاہے شلوار ہو، چاہے پانچا ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے دھوتی ہو، جب وہ پہنے اوپر سے نیچے کی طرف تو اس حد تک رکھیں کہ ٹخنے نظر آنے چاہیے، مردوں کے ٹخنے چھپنے نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے نہ کرنے والے کے بارے میں بڑی شدید روایت بھی آپ نے بیان
بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازاری ففی الناری، کہ ٹخنے جو حصہ کپڑے کا ٹخنوں کو ڈھانپے گا، جتنی مقدار میں ٹخنے ڈھپے ہوں گے اور وہ ننگے نہیں ہوں گے، ٹخنوں کا وہ حصہ اور پاؤں کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ لہذا محدثین نے لکھا کہ جس کا پاؤں جہنم میں جلے گا اس کا باقی حصہ بھی لازمی طور پہ جہنم ہی میں جائے گا۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک انسان کی انگلی میں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ذرا سا کوئی پھوڑا نکل جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس کے پاؤں جہنم میں جل رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغلی منہ دماغہ، اس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی جوش مارے گا اور دماغ بھی ایسے ابلے گا جیسے ہنڈی ابلتی ہے۔ جہنم کی آگ کی تپش اتنی شدید ہے۔ حالانکہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے میں نہ ہمیں کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، نہ ہماری عزت میں کوئی کمی آتی ہے، لیکن بات ہے ہمارے اندر نہ عشق ہے نہ محبت ہے، ہمارے اندر آخرت کا خوف ہی ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا آج 95% مردوں کو آپ دیکھیں عام طور پر بھی وہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور نماز کی حالت میں بھی آپ کو بہت سے نظر آئیں گے جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم جو مردوں کے لیے ہے، یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ 24 گھنٹے کی سنت ہے کہ جب انسان کپڑا پہنے تو اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ لہذا نماز کے اندر جس طرح ضروری ہے ٹخنوں کو نظر دکھانا اور ٹخنوں کو ظاہر کرنا، اسی طریقے سے نماز سے باہر بھی ٹخنوں کو نہ ڈھانپنا اور ٹخنوں کو ننگا رکھنا یہ مرد کے لیے سنت کے درجے میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات کے موقع پر، اور بعض روایات میں شب قدر کے موقع پر ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کی رحمت اتنی جوش مار رہی ہوتی ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں اللہ جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں لے جاتے ہیں، لیکن اس میں جہاں دیگر چند اور لوگ ہیں جن میں والدین کا نافرمان ہے، سود کھانے والا ہے، شراب کا عادی ہے، اس طریقے سے زنا کرنے والا، مختلف گناہوں کا تذکرہ ہے، اس میں ایک گناہ ہے المسبل الازار، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پائچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت شب قدر کو، شب بارات کو بھی نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور آج کپڑا پہنتے ہیں تو شلوار کو فوراً ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا سارے کا سارا جسم ستر ہے، لہذا ان کے لیے ٹخنے کا ظاہر کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے سطر کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے کو چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بجائے ٹخنوں کو چھپانے کے آج ان کی آدھی ٹانگیں ننگی نظر آنے لگی ہیں، اور آج وہ انسان بازار میں دیکھ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، غلطی سے کبھی کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے، معاشرہ ایسا ہو چکا ہے بے شرم، انسان جتنا اپنے آپ کو بچانا چاہے ایک نہ ایک نظر کبھی کسی پہ پڑ ہی جاتی ہے، تو کبھی غلطی سے کسی پہ نظر پڑ جائے تو انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے، کہ دیکھیے یہ مرد ہے یا خاتون ہے کہ اس کی آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت پہ عمل کریں۔ ایک اور مسئلہ یہاں سمجھنا چاہیے کہ داڑھی کا رکھنا یہ مسلمان مرد کے ذمہ واجب ہے۔ آج داڑھی کو انسان مسلمان مرد داڑھی رکھنے کو بھی ایک عیب سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ تو مردانگی کی علامت ہے۔ اس پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے اور غور سے سمجھنا چاہیے کہ فتاوی شامی اور دیگر تمام فتاوی جات کی کتابیں جو انتہائی اہم کتابیں ہیں اور بڑے بڑے اپنے وقت کے جبال علم علماء نے لکھی ہیں کتابیں، ان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص داڑھی کو شیو کر کے یا داڑھی کو کاٹ کے آئینہ دیکھتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اس جملے کی وجہ سے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی شکل کو پسند کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہے۔ گویا کہ نبی کی پسند کو جو ناپسند کرے اور نبی کی ناپسند کو جو پسند کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایک چیز شریعت کو پسند ہے، یہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، گویا کہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا۔
ایک معمولی سی سنت کا مذاق اڑانے سے بھی انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس لیے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس پہ پوری دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہمیں جب مرضی چاہا جس حکم پہ عمل کرنے کو دل کیا تو کر لیا، جہاں دل نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں، حالانکہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہے، آپ زخمی تھے، 3 دن تک آپ زخمی رہے، اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ عمر کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دیکھیے اس شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی سنت پہ کیسا عمل تھا کہ آپ زخمی ہیں، شہادت کے قریب ہیں، ایک نوجوان آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا اور آ کے آپ کی طبیعت پوچھی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ آپ نے اس کو فوراً بلایا اور اس کو 2 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اس میں تمہارے لیے 2 فائدے ہیں، ایک تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور نمبر 2 تمہارے کپڑے بھی گندے ہونے سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے زخم لگا ہے اور بالکل انتہائی شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ عمل کتنا قیمتی ہے کہ آپ نے باوجود تکلیف کے نوجوان کو بلایا اور اسے نصیحت کی کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ تو گویا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ رکھنے والا مرد مختلف عذابات کا شکار ہوگا۔ نمبر 1 سنت کو توڑنے کا عذاب اس پہ آئے گا۔ نمبر 2 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، متکبر آدمی کی علامت ہے، لہذا اس سے انسان تکبر کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا انسان عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہے، اور آج کفار کا بھی یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی شلواروں کو، اپنی پینٹوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، لہذا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے اور کفار کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے وہ روایت کے جو آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو ٹخنوں کا حصہ چھپا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا، اس سے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل جائیں، زمین اوپر چلی جائے تو جو سکتا ہے آسمان کوئی کہے کہ نیچے آ گیا ہے، ہم اس کو مان سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے صاف صاف فرمایا کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہوگا اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے، اور ٹخنے جہنم میں جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم جہنم میں جلے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا شخص ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت اس طور پہ دے رہا ہے کہ یہ نبی کی پسند کو ناپسند کر رہا ہے اور یہ نبی کی ناپسند کو پسند کر رہا ہے، لہذا وہ خاتون کی جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہے انہیں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور وہ مرد جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائیں، تاکہ شب برات و شب قدر کی مبارک گھڑیوں میں ہماری مغفرت بھی ہو سکے اور ہم اس گناہ کے وبال سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ نما واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو میں نے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکات العالی جو کہ میرے شیخ بھی ہیں اور جامعہ دارالعلوم کراچی جو عظیم دینی درسگاہ ہے اس کے نائب مفتی بھی ہیں، استاد الحدیث بھی ہیں، حضرت نے ایک مجلس میں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ بڑا مزیدار دلچسپ واقعہ ہے لیکن اس کے اندر ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک دوست کے دوست ہیں، انہوں نے دعوت دی کہ میرے ہاں ایک دعوت ہے کھانے کی اور میں چاہتا ہوں کہ اس دعوت میں حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب بھی شریک ہو جائیں۔ تو مجھ سے جب میرے دوست اور میرے ساتھی نے کہا تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کے دوست کی خواہش ہے، ہم چل لیں گے۔ بڑوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کا دل رکھنے کے لیے جائز باتوں کو مان لیا کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر کے بھی اخلاق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا سے دیہاتی صحابی کی دعوت پر بھی جو کہ بکری کا کھر پکا لیا کرتا تھا، غریب ہوتا تھا، آپ اس دعوت پہ بھی جاتے تھے اور جا کر کے دعوت کو آپ قبول کرتے اور وہاں پہ کھانا کھا کے اس کی دلجوئی کر کے واپس تشریف لاتے تھے۔ یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں جو علماء کے اندر بھی الحمدللہ ہر دور میں رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اس کے ساتھ، جب وہاں گھر گئے تو وہاں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا دسترخوان بچھا اور وہاں پہ ایک لڑکا خدمت کر رہا ہے اور بڑا ہونہار لڑکا تھا۔
کبھی وہ دسترخوان صحیح طریقے سے صاف کر رہا ہے، کبھی پلیٹیں لا کے رکھ رہا ہے، کبھی مہمانوں کو بٹھا رہا ہے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا کہ کسی کا کتنا نیک بیٹا ہے، کتنا فرما بردار بیٹا ہے اپنے والد کا۔ تو اس کا والد بھی وہاں موجود تھا۔ تھوڑی دیر جب گزری تو میں نے کہا اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ اتنا فرما بردار ہے اور اتنی خدمت کر رہا ہے، حالانکہ ڈیفنس جیسے بڑے گھروں میں نوکر چاکر خدمت کرتے ہیں، خود یہ لوگ خدمت نہیں کرتے، لیکن یہ خود خدمت کر رہا ہے، اس کے دل میں علماء کی اتنی قدر ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا مبارک ہو، آپ بڑے ہی فرما بردار ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن آپ کو دھوکہ پڑ گیا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بیٹا نہیں میں بیٹی ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، حالانکہ ظاہری طور پر اس کے بال بھی مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اس میں عورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اس لیے کہ نہ ناک میں اس کا تلا تھا، نہ اس کے کانوں کے اندر بالیاں تھیں، نہ ہاتھوں میں مہندی تھی۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی شکل و صورت بھی اچھی رکھیں، جس سے پتہ چلے کہ یہ خواتین ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ بیعت کرنے کے لیے جب آئی تھیں، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا درندے کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا تو اس پہ مہندی لگی ہوتی۔ تو لہذا حضرت فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ میں بیٹا نہیں میں بیٹی ہوں تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ساتھ میں اس کا والد تھا، میں نے اس کے والد سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سمجھدار بیٹی دی ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کے بڑے خوش قسمت والد ہیں کہ اتنی خدمت کر رہی ہے، لیکن اس کو پردے میں رکھیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پھر دھوکہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا حضرت میں اس کا باپ نہیں میں اس کی ماں ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہاں ایک ترتیب ہی ایسی چلی آ رہی ہے کہ ماں کی اپنی ترتیب یہ ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو بیٹی آگے بیٹا نہیں بنے گی اور بیٹے جیسی یہ حرکتیں نہیں کرے گی، لباس نہیں پہنے گی، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کریں، اپنے ذات سے ہم عمل کو شروع کریں۔ اور آج کی میرے گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ ہم جو مسلمان مرد ہیں آج سے عزم کریں کہ آج کے بعد مرتے دم تک انشاءاللہ ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے گی، اور خواتین یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اپنے ٹخنے کو ننگا نہیں رکھیں گی، جسم کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہیں کریں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔